معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ ابو خوشین بن انعام خوش آمدید رمضان کے مختصر لیکچرز کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ ابو خوشین یوٹیوب چینل کا سلسلہ لکھت پڑھت دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کے روزے بخیریت گزر رہے ہوں گے اور آپ رمضان کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران ہمارے کچھ احباب کے والدین اور عزیز برضا الہی اللہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ انہیں، ہمارے والدین، عزیز و اقربا، دوست احباب اور تمام مسلمان جو وفات پا چکے ہیں سب کو غریق رحمت فرمائے اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج گزشتہ سے متصل ایمان باللہ پر ہی بات ہوگی۔ ناظرین محترم، توحید پر ہم نے گزشتہ لیکچر میں گفتگو کی ہے۔ توحید یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے تشنگی بہرحال برقرار رہے گی۔ انسان اپنے خالق کی شان میں ابتدا سے ہی باتیں بیان کرتا آیا ہے، مگر اس ذات بابرکت کی شان ہی اس پائی کی ہے کہ کسی ایک انسان یا ایک دور یا ایک نسل یا تمام تر ادوار نسلیں مل کر بھی اس کی بڑائی بیان کرنے میں عاجز ہی رہی ہیں اور رہیں گی۔ چنانچہ بندے کی کیا حیثیت کہ وہ اللہ کی تعریف میں کچھ کہہ کر اس کی شان میں اضافہ کر سکے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ کیف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محدود وقت میں جتنی مفید معلومات آپ تک پہنچا سکیں پہنچا دیں۔ خواتین و حضرات، توحید کی ضد شرک ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد اس کی ذات یا صفات یا عبادات میں کسی مخلوق کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ اپنی حکومت میں اپنی ذات کے ساتھ کسی کی بھی شرکت کو، چاہے وہ اس کا کوئی مقرب ترین نبی کیوں نہ ہو، جرائم کی سب سے بڑی قسم میں لکھتا ہے۔ اس فعل کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ کبائر جرائم کی فہرست میں شرک کو اول نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ اسے ناقابل معافی جرم کہا گیا۔ قرآن میں جا بجا اللہ یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ میں سب جرائم بخش دوں گا مگر اسے نہیں جو مشرک جیا اور اسی حال میں مرا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقط شرک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمارا رب بے پناہ حساس ہے، یعنی سینسٹیو ہے، اور وہ اپنے بندوں کو شرک جیسے قبیح فعل کے مرتکب ہونا تو کجا اس کے قریب بھی پھٹکنے سے روکتا ہے۔ مطالعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مشرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور اپنی حکومت میں اشتراک سے شدید نفرت کرتا ہے، اور اس گندگی میں لتھڑے انسان کو انسانیت کا کوڑا کرکٹ سمجھتا ہے، اور اس کا ڈسپوزل بھی وہ ویسے ہی کرے گا جیسے گند کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر شعبے میں اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے اپنے بندے کو ایک ایسٹ سمجھتا ہے۔ نمائی کرتا ہے کہ وہ اسی حالت میں اللہ کے پاس حاضری دے کہ اللہ اپنے ایسٹ کو اس جگہ پلیس کرے جہاں اسے رہنے کا حق ہے۔ اللہ کی شرک کی نفرت اس حد تک ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے واسطے اس کھانے تک کو حرام کر دیا جس پر اس کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، حالانکہ وہ کوئی حرام شے نہیں، مگر صرف ایک غیر اللہ کے نام پر اس نے خوراک کو ہی حرام کر دیا۔ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ توحید پرست مسلمان کے معاملے میں کتنا حساس ہے کہ وہ ایک دفعہ ایمان لے آنے کے بعد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بندے میں کوئی کنٹیمنیشن پیدا ہو۔ اللہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں بھی کوئی بگاڑ نہیں دیکھنا چاہتا اور انہیں اپنی نسلیں خراب کرنے سے روکتا ہے۔ فرماتا ہے، بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پہ حرام ہے۔ مسلسل یاد دہانی کروا رہا ہے، مسلسل اپنے ایسٹ کی حفاظت کرنے کی تدبیریں کر رہا ہے کہ اس کا بندہ سالم ایمان کے ساتھ اس کے پاس واپس آ جائے تاکہ وہ اس کو تمام نعمتیں پیش کرے جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں آنے کے بعد ایک مومن کو ہدایت کر رہا ہے کہ مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ مشرک سے نفرت کی یہ حد ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دیتا۔ حکم دیا، مومنوں، مشرک تو پلید ہیں۔ تو اس برس یعنی فتح مکہ کے بعد جو 9 ہجری میں ہوا،
اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ مشرکوں سے بیزاری و نفرت کی کس حد تک ہے کہ وہ ان کے قدم اس روئے زمین پر قائم اپنے واحد گھر میں برداشت نہیں کرتا اور مسلمانوں کو ہدایت کر رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں نہ گھسنے پائیں۔ یہ پابندی تا قیامت ہے۔ اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی ایسے افراد کی جو اللہ کے مقابلے میں اپنا ہادی و مددگار گھڑے، جبکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی موجود نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق پر بلا کا مہربان ہے، وہ رحم و کرم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مگر ایک مشرک کو یہ سہولت یعنی یہ لگژری قطعی حاصل نہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو ان کے قرابت داری ہوں۔ کہ ناظرین کرام مختلف اقسام ہیں، میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دائرۂ اختیار میں کسی کو بھی شامل کیا گیا اور یہ بحث لگائی گئی کہ فلاں بندہ یا فلاں شے اللہ کے ساتھ فلاں فلاں کام میں شامل ہے، یا وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو یا اللہ کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور کر سکے، شرک کے زمرے میں آئے گا۔ یہ معاملہ بے پناہ حساس ہے اور مسلمانوں کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ان سے عقیدہ توحید کا کیا تقاضا کرتا ہے اور عقیدہ توحید کی سرحدات کہاں ختم ہوتی ہیں اور کہاں سے شرک کی تباہ کن بیل بلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات بابرکت کے ساتھ شرک کی اقسام میں عیسائی مذہب کی مثال لے لیجیے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ روح القدس یعنی کہ جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ افسی مذاہب میں ہندو بدھ مت کے پیروکاروں نے نہ جانے کتنے خدا گڑھ لیے۔ مشرکین مکہ بھی اسی شرک میں مبتلا تھے۔ یہودیوں کا ایک فرقہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ اللہ نے ایسے شرک کو اپنے اوپر تہمت یا جھوٹ باندھنے کے مترادف بیان کیا اور ایسے تمام افراد سے جو اللہ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں بڑی بے باکی سے ثبوت طلب کی ہے۔ پاک ہے ایسی لغ باتوں سے۔ مثال اللہ کے شان نہیں مگر سمجھانے کے واسطے دینی پڑ رہی ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اشتراک کو کیسے پسند کرے گا جب کوئی مخلص باپ جس نے اپنی اولاد کے واسطے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو، اپنا پیٹ کاٹ کر بہترین تعلیم دی ہو، خود بیمار ہوا ہو تو ٹوٹکوں سے علاج معالجہ کر کے ٹھیک کر لیا مگر اپنی اولاد کا بہترین علاج معالجہ کروایا ہو، خود پیون لگے کپڑے پہنے ہوں اور اولاد کو بہترین لباس مہیا کیا ہو، خود پیدل چلا ہو، اولاد کو سواری دی ہو، الغرض معاشرے میں ایک بہترین اسٹیٹس دلوایا ہو، مگر اولاد سب کچھ پانے کے بعد اپنے باپ کو ڈسون کر دے، گھر کر دے، سڑک کو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دے اور اس کو چھوڑ کر بہتیرے باپ اختیار کر لے۔ ایسے باپ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ وہ اپنی اولاد کو کن ناموں سے یاد کرے گا؟ اور اگر اس کو اس لاچار زندگی کے بعد دوبارہ موقع ملے اور اس کی اولاد کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر اس کے ساتھ یہ کرے گی تو کیا وہ اپنا مال دولت صحت جوانی اس پہ لوٹاتا؟ نہیں جناب، وہ ایسا نہ کرتا۔ مگر اللہ دنیا میں اپنے انکاری کو سب کچھ دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے علم الغیب سے اچھی طرح جانتا ہے کہ فلاں حالت شرک میں ہی مرے گا اور تائب نہ ہوگا، مگر وہ دنیا کی زندگی اس پہ تنگ نہیں کرتا۔ مگر مرنے کے بعد نہیں صاحب، مرنے کے بعد وہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ میں جگہ جگہ کہہ چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے ایک لاٹھی سے نہیں ہانکے جائیں گے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ مشرک کے لیے دردناک عذاب منتظر ہے۔ چڑھ چگ لوگ دنیا میں چند دن، اس کے بعد آنا تو میرے ہی پاس ہے اور میں بدلہ لے لوں گا۔ دوسری قسم شرک کی شرک فی الصفات ہے، یعنی اللہ کی صفات، یعنی جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص اس کے کرنے کے کام ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں کسی بھی طرح کسی مخلوق کا کوئی حصہ ڈالنا، یعنی مخلوق کو خالق کے کرنے کے کاموں میں شریک کرنا۔ اپنی صفت خالق کے ضمن فرماتے ہیں اسی نے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بہت اونچی ہے۔ خالق وہ ہے جو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے پاس پیدا کرنے کا اختیار ہو۔ اس صفت میں شرک کے ضمن میں فرماتے ہیں جو آج کے تناظر میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے کہ جب اللہ ان کو صحیح سالم صحت مند بچہ دے دیتا ہے تو والدین اس بچے کو کسی اور کی دین
یا اللہ کے ساتھ فلاں کی بھی دین مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کا رتبہ ان سے بہت بڑا ہے، عادی و مددگار ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں کسی کو اللہ کے مقابلے میں مددگار بنانا یا اللہ کے ہاں اپنا سفارشی قرار دینا، یہ بھی اللہ کی صفات میں شرک کے زمرے میں ہے۔ فرمایا، اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ ہی ان کا کچھ بھلا کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ فردر چیلنج کیا، یہاں چیلنج دے رہے ہیں، کہہ دو جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، اور وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دنیاوی ہادی و مددگار کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ظاہر ہے رہا تو سکون عیاشی کے وقت تو نہیں۔ بائی اینڈ لارج انسان عیاشی میں تو اللہ سے غافل ہی رہتا ہے، یا اگر رجوع بھی کرتا ہے تو بس واجبی سا ہی رجوع ہوتا ہے۔ ناظرین افینڈ نہ ہو، مگر یہی انسانی رویہ ہے۔ بٹ جب مصیبت میں گھر جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، مگر بہت لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی مشکل کشا کی طرف چل پڑتے ہیں، اب وہ کوئی زندہ پیر ہوں یا مردہ کسی مزار میں مدفون۔ چنانچہ اللہ انسان سے پوچھتا ہے، بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے ناظرین کا؟ شرک فی العبادات میں اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک کر کے کسی کی عبادت کی جائے۔ ہمارا ایک مضمون ہے نجات، جس کے 3 پارٹس ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جس میں ہم نے عبادت کو ڈیفائن کیا۔ اگر ناظرین کو شوق ہو تو وہ مضمون ضرور سنیں۔ نماز، روزہ، حج وہ رسوم عبادات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کی قائم کردہ حکومت کو دینا فرض ہے۔ جہاں حکومتیں اللہ کے نظام کے مطابق نہیں، وہاں انفرادی حیثیت میں مسلمان چیریٹی کے طور پہ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان تمام عبادات کو کسی اور کے واسطے یا وسیلے سے ادا کیا جائے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، شرک فی العبادات کے زمرے میں آئے گا۔ اب ہر ناظر خود اپنے اطراف نظر گھما کر دیکھ لیں کہ کس کس نوعیت کی عبادات ہو رہی ہیں جن میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی نظر کرم کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ شانہ آپ کی حقیقی ایمان و عقائد کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو وہ اپنی خواہش کے مطابق بہترین اخروی زندگی عطا فرمائے گا۔ آج کے لیے بس اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ایمان کے اگلے تقاضے پہ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ ہم کو خاص اپنی بارگاہ عالیہ کا غلام بنائے رکھے اور اسی حالت میں اس دار فانی سے رخصت کروائے، ہمارے ایمان کو تمام تر مشرکانہ عقائد سے پاک رکھے اور فقط ہی ذات بابرکت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات و مصائب میں اپنا مضبوط سہارا عطا فرمائے، صبر و قناعت پہ قائم رکھے، شدھ ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔